تحفہ یہ مسلمان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت انسان کے لیے سہولت والا دروازہ دیتی ہے، پریشانی والی نہیں۔ عورت اس کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو مرد کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ ایام عورت پر ایسے گزر جاتے ہیں جہاں پر شریعت اس کو بہت چھوٹ دیتی ہے۔ کہیں پر قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کہیں سرے سے اس کو چھوٹ ہوتی ہے۔ ان میں سے ہے عورت کے ایام مخصوصہ جو ہر ماہ عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اس میں شریعت کا حکم نماز اور روزہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ نماز کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز اس کے سرے سے بالکل معاف ہے، اس لیے کہ ایام مخصوصہ ان کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو بیچ میں کتنے بھی دن بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کے 10 دن گزر گئے تو اس کو ہر مہینے 50 نمازیں زیادہ پڑھنی پڑے گی، جو اس کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے، اور اگر مان لیے اس کی 10 دن بھی مہینے کے یا عذر سے رہے تو تب بھی سال بھر میں ان 10 روزوں کی اس کو قضا کرنی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لہذا عورت کے لیے ان ایام مخصوصہ میں روزوں کی قضا کرے گی، چھوٹ نہیں ہوگی۔ اور ان ایام مخصوصہ کے شروع ہونے کے فوراً بعد روزہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت روزے سے تھی لیکن ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، تو ایام مخصوصہ شروع ہونے کے ساتھ ہی اس دن کا یہ روزہ اس سے باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بعد میں جو بعد کے روزوں کی قضا کرے گی، اس کے ساتھ اس روزے کو بھی ساتھ ملائے گی۔ لیکن ان دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، جو نماز اس سے چھوٹ جائے گی تو اس نماز کی اس کو قضا نہیں کرنی ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کو رمضان المبارک میں بچہ ہو جاتا ہے تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ممکن ہے کہ پورے مہینے کے روزے اس سے چھوٹ جائیں، اور ممکن ہے کہ چند دنوں کے روزے اس کے چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر کم سے کم تو کچھ اس کی مدت ہے نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ممکن ہے کہ عورت شریعت کی پاسداری اور شریعت کی احکام کو پورا نہ کر پائے گی۔ تو اگر ان دنوں میں بچے کی پیدائش کا وقت ہو جاتا ہے، اگر رمضان سے کچھ پہلے ہوا ہے، پورا رمضان اس میں آ جاتا تو بعد میں پورے رمضان کی قضا کرے گی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے عورتوں کو ان ایام کے بدلے میں فدیہ